نے اس دھرتی کو ہلا دیا، سیریا اور ترکی کی دھرتی پھٹ گئی، سڑکیں پھٹ گئی، بلڈنگیں ڈھیر ہو گئی تاش کے پتوں کی طرح۔ میرے بھائیوں، وہ قیامت کا زلزلہ اتنا خطرناک ہوگا، اس کو تو کسی ریکٹر اسکیل پہ ناپا نہیں جا سکتا۔ اس لیے قرآن کہتا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ اے لوگو، ڈرو اللہ سے، اللہ کا ڈر پیدا کرو، قیامت کا زلزلہ بڑا خطرناک ہوگا۔ یوم ترونہا، جب تم اس زلزلے کو دیکھو گے، تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، ہر دودھ پلاتی ماں اپنے شیر خوار بچے کو بھول جائے گی۔ میری مائیں اور بہنیں جو ہزاروں کی تعداد میں موجود ہیں، پنڈال کے پیچھے سے سن رہی ہیں، وہ سن لیں کہ ایک ماں اپنے دودھ پلاتے بچے سے کتنی محبت کرتی ہے۔ وہ اپنی جان پہ کھیل سکتی ہے لیکن اپنے شیر خوار پہ وہ ہوا بھی نہیں لگنے دیتی۔ وہ قیامت کا زلزلہ اتنا خطرناک ہوگا کہ دودھ پلاتی ماں اپنے شیر خوار بچے کو بھول جائے گی۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، ہر حمل والی عورت کا حمل ساکت ہو جائے گا۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، اور تم لوگوں کو مدہوش دیکھو گے۔ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، وہ پی کر مدہوش نہیں ہوں گے۔ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، لیکن اللہ کا عذاب بھی بڑا سخت ہوگا۔ میرے بھائیوں، اسرافیل علیہ السلام اس سور اور شنکھ کو اپنے منہ سے لگا کے بیٹھ چکے ہیں۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، جب سور میں پہلی بار پھونک مارا جائے گا، پہلا زلزلہ آئے گا۔ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، یہ دھرتی، یہ زمین، یہ پروت، یہ پہاڑ، ان کو اٹھا کے آپس میں ٹکرا دیا جائے گا۔ یہ دونوں چورا چورا ہو جائیں گے، رائی رائی ہو جائیں گے۔ دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں میرے بھائیوں، دو مرتبہ زلزلہ آئے گا، دو مرتبہ بھوچال آئے گا، دو مرتبہ اسرافیل سور میں پھونک ماریں گے۔ قرآن کہتا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، پہلی مرتبہ جب سور میں پھونک مارا جائے گا، فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ، آسمانوں اور زمینوں میں جتنی چیزیں ہیں، جتنے لوگ ہیں، سب بے ہوش ہو جائیں گے، سب فنا کے گھاٹ اتار دیے جائیں گے۔ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ، دوسرا زلزلہ آ جائے گا۔ دوسرا زلزلہ جب آئے گا، پہلا زلزلہ ممیت ہوگا، مارنے والا ہوگا، دوسرا زلزلہ محیی ہوگا، یعنی زندہ کرنے والا ہوگا۔ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، لوگ اپنی قبروں سے نکل نکل کے آنکھیں ملتے ہوئے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے، کہہ رہے ہوں گے مَن يُوقِظُنَا مِن مَرْقَدِنَا هَٰذَا، کس نے ہمیں ہماری خوابگاہوں سے جگا دیا؟ ارے ہم سو رہے تھے، کس نے ہمیں جگا دیا؟ فرشتے کہیں گے کہ میرے بھائیوں، سب تو فنا ہو جائیں گے، کوئی چیز نہیں بچے گی سوائے اللہ کی ذات کے۔ لوگ قبروں سے نکل نکل کے بھاگنے لگیں گے۔ کتنی مرتبہ زلزلہ آئے گا؟ دو مرتبہ، یعنی راجح قول کے مطابق کچھ نے تین کہا، لیکن میں دو کو راجح سمجھتا ہوں، اس لیے کہ قرآن مجید کی آیت کریمہ اور ایک حدیث صحیح بخاری کتاب التفسیر سے پڑھتا ہوں، سنیے گا۔ حدیث اس طرح ہے، کتاب التفسیر کی روایت عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین النفختین 40، قالوا یا ابا ہریرہ 40 یوما قال ابیت، قالوا 40 سنة قال ابیت، قالوا 40 شهرا قال ابیت، ویبلى كل شيء من الانسان الا عجب ذنبه فيه يركب الخلق، رواہ امام بخاری فی صحیح فی کتاب تفسیر القرآن۔ تفسیر القرآن کے اندر امام بخاری نے اس حدیث کو روایت کیا ہے کہ کم سے کم دو مرتبہ سور میں پھونک ماریں گے حضرت عیسیٰ، اور دونوں کے بیچ کا جو ڈسٹینس، جو فاصلہ ہوگا، پہلی مرتبہ جو سور میں پھونک مارا جائے گا اور دوسری مرتبہ وہ 40۔ ابو ہریرہ کے شاگردوں نے کہا 40 دن، ان لگے نہیں معلوم، میں نے سنا نہیں تو کیسے بول دوں، 40 سال، اعلیٰ بیتو
نہیں معلوم 40 مہینہ کہنے لگے ابھی تو، لیکن اتنا ضرور ہے وہ ابلا کل شیء من الانسان، انسان کی ہر چیز فنا ہو جائے گی، مٹی میں مل جائے گی، ریزہ ریزے ہو جائے گی، الا عجب ذنبہ، مگر ایک چھوٹی سی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے جو مٹی نہیں ہے، فیہ یرکب الخلق یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ اسی سے بندے کو دوبارہ پیدا کرے گا۔ تو میرے بھائیوں، قیامت کا زلزلہ بڑا خطرناک ہوگا۔ آئیے چند مناظر آپ کو دکھاتا ہوں۔ قیامت جب برپا ہوگی، حضرت اسرافیل سور میں پھونک ماریں گے تو منظر کیا ہوگا؟ پورا منظر دھواں دھواں ہو جائے گا میرے بھائیوں، نہ یہ زمین ہوگی نہ آسمان ہوگا، سب کچھ دھواں دھواں ہو جائے گا۔ میں چند مناظر دکھا کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ پہلا منظر آپ کے سامنے یہ ہے، قیامت کے زلزلے کا پہلا منظر جو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ جب اسرافیل علیہ السلام سور میں پھونک ماریں گے، زلزلہ اور بھونچال آئے گا، تو وہ زلزلہ اتنا خطرناک ہوگا کہ وہ آواز سن کے بچے بوڑھے ہو جائیں گے۔ یہ جو زلزلہ ابھی آیا، یہ پوری دنیا میں زلزلے آتے رہتے ہیں، کہیں آپ نے دیکھا کہ کوئی بچہ بوڑھا ہو گیا ہو؟ ہاں، لیکن میرے بھائیوں وہ قیامت کا زلزلہ ہوگا، ارے وہ زلزلہ تو بچوں کو بھی بوڑھا بنا دے گا۔ قرآن کہتا ہے فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا، اگر تم نے اللہ کا انکار کیا تو اس دن سے کیسے بچ سکو گے جو دن کی بچوں کو بوڑھا بنا دے گا۔ ایک روایت میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حضرت آدم سے کہیں گے آدم، آدم کہیں گے لبیک و سعدیک والخیر فی یدیک، اللہ میں حاضر ہوں، اللہ میں حاضر ہوں، ہر بھلائی تیرے ہاتھ میں، مولا ارشاد فرما کیا حکم ہے میرے پروردگار؟ اللہ فرمائیں گے اخرج باس النار، جہنم کا لشکر، جہنم کا حصہ الگ کر دو اپنی اولاد میں سے۔ حضرت آدم کہیں گے مولا کیا مراد ہے، میں کچھ سمجھا نہیں، کتنا حصہ الگ کرنا ہے؟ اللہ فرمائیں گے من کل 1999، ہر 1000 میں سے 999 حصہ جہنم کا الگ کر دو، 1% جنت کے لیے، ایک حصہ جنت کے لیے، ایک آدمی کو جنت کے لیے نکال دو، 999 جہنم کے لیے نکال دو۔ اتنا سننا ہوگا، کائنات کے امام فرماتے ہیں فَحِينَئِذٍ يَشِيبُ الصَّغِيرُ، اس دم بچہ بوڑھا ہو جائے گا، وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، ہر حمل والی عورت کا حمل ثابت ہو جائے گا، وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، تم لوگوں کو مدہوش دیکھو گے لیکن وہ مدہوش نہیں ہوں گے، وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، اللہ کا عذاب ہی سخت ہوگا۔ ایک منظر اور میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ پہلا منظر آپ نے دیکھا ہے وہ زلزلہ، میرے بھائی دنیا پہ قیاسی مت کیجئے، ابھی میں نے کہا کوئی ریکٹر اسکیل بنا نہیں ہے، کوئی ناپ ہی نہیں سکتا مائی کا لال، سائنس کتنی بھی ترقی کر لے سب فیل ہے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور، وہ سنکھ اس کو منہ سے لگا کے بیٹھے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کیف انعم، سنن ترمذی کی روایت، کیف انعم وصاحب القرن قد التقم القرن، سنکھ والے فرشتے نے سنکھ کو اپنے منہ سے لگا لیا ہے، اپنی نگاہیں عرش کی طرف لگائے ہوئے ہیں، تب ان کو سور میں پھونک مارنے کا حکم ملے فوراً وہ سور میں پھونک مار دیں۔ دوسرا منظر جو زلزلہ آئے گا، بھونچال آئے گا، یہ دل، یہ نگاہیں، ابھی میں نے اپنی نظم میں بھی آپ کو بتایا کہ وہ زلزلہ کتنا خطرناک ہوگا کہ یہ نگاہیں الٹ جائیں گی اور دل یہاں سے اپنی پوزیشن چھوڑ کر گلے میں آ کے اٹک جائے گا۔ دنیا کا زلزلہ اتنا خطرناک، اتنے لوگوں نے جانیں گنوائی اور جو زندہ بچ گئے خوف و ہراس میں بھاگتے ہوئے۔ اب تو سوشل میڈیا کا زمانہ، ہر چیز تصویر پہلے نہیں وائرل ہو پاتی تھی، نہیں مل پاتی تھی۔ آپ نے دیکھا کسی کی آنکھ الٹی، کسی کی آنکھ، کسی کا دل اپنی جگہ سے نکل کے حلق میں آیا نہیں آیا نا، لیکن وہ دن ایسا ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں یخافون یومن، جو اللہ کے نیک بندے ہیں اس دن سے ڈرتے ہیں، تتقلب فیہ القلوب والابصار، جس دن میرے بھائیوں یہ آنکھیں الٹ جائیں گی، یہ دل پلٹ جائے گا۔ دنیا میں اگر بہت ڈر جائے کوئی آدمی تو کیا ہوتا، ہارٹ بیٹ جو ہے نا تیز ہو جاتی ہے نا، دل کی دھڑکنیں بڑھ جاتی ہیں، اتنا ہی ہوتا نا، یا بہت آگے تو کچھ آدمی بے ہوش ہو جاتے ہیں یا کچھ اور نقصان ہو جاتا ہے۔
لیکن دل جو ہے نا الٹ جائے یا اپنی جگہ ہی چھوڑ دے. ہائے ہائے میرے بھائیو، قرآن کہتا ہے وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْعَاصِفَةِ، وہ قریب آنے والے دن سے لوگوں کو ڈرا دیجئے. اِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ، وہ دن اتنا خطرناک ہوگا کہ یہ دل غم کے مارے، خوف اور دہشت کے مارے، یہ دل اپنی جگہ سے نکل کے، سینے سے نکل کے گلے میں آ کے اٹک جائیں گے. اِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ. دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْعَاصِفَةِ، اور دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں یوم ترجف الراجفہ، جس دن وہ کھڑکھڑانے والی، جس دن وہ بھونچال لانے والی بھونچال لائے گی. تتبعها الرادفہ، تتبعها الرادفہ. رادفہ کا علماء بیٹھے ہیں، ردیف کہتے ہیں نا جس کو آپ سواری پیچھے بٹھا لیتے ہو نا، اور ردیف ہوتا ہے. اور ردفہ کا جو مادہ ہوتا ہے نا پیچھے جو آپ کے لگا ہے نا، وہ ردیف ہے، وہ ردفہ. تو تتبعها الرادفہ، اسی کے پیچھے دوسرا بھونچال آئے گا. یوم ترجف الراجفہ، جس دن پہلا بھونچال آئے گا اس کے پیچھے پھر دوسرا بھونچال آئے گا. قلوب یومئذ واجفہ، اس دن دل سینوں میں دھڑ دھڑانے لگیں گے. ابصارها خاشعہ، نگاہیں پھڑپھڑانے لگیں گی ڈر کے مارے، خوف و دہشت کے مارے نگاہیں پھڑپھڑانے لگیں گی، دل دھڑ دھڑانے لگیں گے. اور صرف دھڑ دھڑائیں گے نہیں میرے بھائیوں، اتنا تیزی سے دھڑ دھڑائیں گے کہ اپنی جگہ سے نکل کے گلے میں آ کے اٹک جائیں گے. یہ مناظر میں آپ کو دکھا رہا ہوں. ایک اور منظر دیکھیے کہ سورج، چاند لپیٹ دیے جائیں گے، ستارے جھڑ جائیں گے. اللہ فرماتے ہیں اذا الشمس کورت، کور یکور التکویر، جیسے حمامہ پگڑی لپیٹی جاتی ہے نا، اللہ فرماتے ہیں جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا اور جب ستارے جھڑ جائیں گے، پہاڑوں کو چلا دیا جائے گا. اللہ کے رسول فرماتے ایک حدیث پڑھ دیتا ہوں، صحیح بخاری کتاب التفسیر، حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر. حدیث اس طرح عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احب ان ينظر في احوال القیامة فليقرأ اذا الشمس كورت. رواه الامام بخاری في کتاب التفسیر. ایسے امام بخاری نے اس کو کتاب التفسیر میں نقل کیا ہے کہ اگر آپ کھلی آنکھوں سے، اور ایک روایت کے الفاظ ہیں من سرہ ان ينظر الى یوم القیامت رأی العین، کھلی آنکھوں سے اگر کوئی قیامت کے منظر کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں نا، قرآن سے بڑھیا کوئی منظر دکھا نہیں سکتا ہے. اللہ نے سارے مناظر ایک ایک کر کے دکھا دیے ہیں. سورہ تکویر پڑھ لو، اور ایک روایت میں ہے تکویر بھی پڑھو، انفطار بھی پڑھو، انشقاق بھی پڑھو. پڑھ لو، نگاہیں کھل جائیں گی میرے بھائیوں. اور صرف کھلیں گی نہیں، سینوں میں دل دھڑک جائیں گے، آنکھیں اشکبار ہو جائیں گی. تو اللہ فرماتے ہیں اذا الشمس کورت، جب آسمان کو لپیٹ دیا جائے گا. امام بغوی نے اپنی تفسیر کے اندر حضرت عبداللہ ابن مسعود کا ایک قول نقل کیا ہے کہ سورج اور چاند کو اللہ قیامت کے دن ایسا لپیٹیں گے، اور اٹھا کے صرف لپیٹیں گے نہیں، دریاؤں میں پھینک دیں گے. پھر پچھم سے ہوا چلے گی اور اس کے بعد سمندروں میں آگ بھڑکا دی جائے گی. یہ قول امام بغوی نے حضرت عبداللہ ابن مسعود کے حوالے سے اپنی تفسیر کے اندر نقل کیا. بہرحال سورج لپیٹ دیا جائے گا، یہ چاند لپیٹ دیا جائے گا، اور ستارے گر جائیں گے اور آسمان بے نور ہو جائے گا. ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ آسمان بے نور ہوگا، یہ زمین پھٹ جائے گی، آنکھ پتھرائے گی، دل حلقوم میں آ جائے گا. مت کرو ناراض رب کو، زلزلہ آ جائے گا، شہر ہو جائے گا ویران، ابر غم کھا جائے گا. اور اس کے بعد آخری منظر دکھا کے اپنی بات ختم کروں گا. لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے اور میدان محشر میں جمع کیے جائیں گے. ہائے ہائے، وہ بھی کیا منظر ہوگا، ایسے نارمل حالت میں نہیں اٹھائے جائیں گے.